السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب دل کے گہرائی سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے گناہوں سے رکنے اور منع ہونے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے گناہ کے توبہ کرنے پر جو انعامات دیے جاتے ہیں ان انعامات کا ذکر اور تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو ہماری تخلیق اور پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ رب العزت کی عبادت ہے، کہ ہم دنیا میں اپنے رب کو پہچانیں اور رب کو پہچاننے کے بعد اس کی عبادت کریں۔ جس طرح اللہ پاک نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے مقابلے میں دو دشمن بھی پیدا فرمائے ہیں۔ ایک دشمن شیطان ہے جو ہمارے اور رب کے عبادت اور معرفت کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی خود اپنی نفس ہے۔ شیطان جب مردود ہوا تو اس نے قسم اٹھائی کہ اے میرے رب، آپ نے مجھے مردود تو کر دیا، ملعون تو کر دیا، لیکن میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ جواب میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنی عظمت شان کی قسم، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ یہ مجھ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہیں۔ اب روز اول سے یہی کشمکش جاری ہے کہ ایک طرف شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہم اللہ کے دربار میں آتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف فرما لیتے ہیں۔ پھر ہر انسان
اس پر 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوتی ہے۔ ہر انسان اس پر اللہ پاک کی انعامات اور نعمتوں میں سے کوئی نہ کوئی نعمت اس کے پاس ضرور ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اس وقت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آنکھوں کا دیکھنا یہ بھی ایک نعمت، کانوں کا سننا یہ بھی ایک نعمت، زبان کا بولنا یہ بھی ایک نعمت، ہاتھ پاؤں کا چلنا یہ بھی ایک نعمت۔ اگر اس جسم کے علاوہ کوئی اور نعمت نہ بھی ہو تو جسم کے اندر اتنی انعامات ہیں کہ ہم شمار نہ کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت سے گزر رہا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یا ہر انسان نے کوئی نہ کوئی مصیبت گزاری ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی دیکھی ہوئی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہر انسان وہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف ہے یا اللہ پاک کی اطاعت میں مصروف رہا ہے، کسی نہ کسی حکم کی تعمیل اس انسان نے کی ہے یا کر رہا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے معصیت، گناہ۔ ہر انسان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ وہ معصوم نہیں ہے، ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، وہ محفوظ ہیں، اور ہم اور آپ نہ محفوظ ہیں اور نہ معصوم ہیں، تو ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ جب ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو اس گناہ کی تلافی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ پاک کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے تو ہم رمضان المبارک کا استقبال گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کریں۔ ہم رمضان میں داخل ہوں، رمضان ہمیں ملے اس حال میں ملے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کے گناہوں اس طرح صاف کر لیتا ہے، دل لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے کہ گویا کہ اس کے عمل نامے میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ پاک سب سے زیادہ تو خوش اور راضی ہوتے ہیں، اس وقت راضی اور خوش ہوتے ہیں جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کرے۔ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے گزشتہ لوگوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر تھا، زیادہ راہ، سفر کے لیے جو چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، کھانا پینا، وہ اس کے سواری پر۔ یہ تھکا تو ایک جگہ رک گیا کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ آرام کرنے کے لیے لیٹا، آنکھ لگ گئی، یہ سو گیا، اور اس کی سواری چلتی چلتی وہ کہیں گم ہو گئی۔ جب یہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ سواری بھی نہیں ہے اور سواری پر اس کے کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بھی نہیں ہے۔ یہ دائیں بائیں تلاش کرتا رہا، مایوس ہوا، اور آ کر اس نے ایک جگہ سر رکھا کہ اب تو موت کا آنا یقینی ہے، اب تو میں مروں گا۔ گویا مرنے کے لیے لیٹا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ اس کی سواری سامنے کھڑی ہے اور اس کے کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس پر لادی ہوئی ہیں۔ تو یہ فرط خوشی میں، خوشی کے زیادتی میں اس کی زبان پھسل گئی اور یہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ زیادہ خوشی کی وجہ سے زبان پھسل گئی، کہنا یہ چاہ رہا تھا، ربا شکر ہے کہ تو میرا معبود، میرا اللہ، میرا رب، میں تیرا بندہ ہوں،
لیکن کہہ گیا غلطی کی وجہ سے کہ ربا تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی کی وجہ سے، فرمایا کہ یہ بندہ اتنا خوش نہیں ہوا ہوگا جتنا کہ اللہ پاک کسی گناہگار کے توبے سے خوش ہوتا ہے۔ تو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ، گناہ کو ترک کرنے اور گناہ کو چھوڑنے کے ارادے سے اللہ پاک سے معافی طلب کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ کہ اس طرح کا توبہ کر دیا جائے تو اللہ پاک گزشتہ گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں کہ انسان کو تانا بھی نہیں دیتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنا گناہ کر لے، اتنا گناہ کر لے کہ تیرے گناہ اس پورے فضا کو بھر دے اور تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگ جائیں، اتنے زیادہ گناہگار۔ فرمایا یہ گناہگار بندہ میرے دربار میں آ کر ایک دفعہ کہتا ہے اے اللہ میں گناہگار تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ پاک جواب میں فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، بندے میں نے تجھے بخش دیا اور میں پرواہ بھی نہیں کرتا ہوں کتنا بڑا گناہگار ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ تو نے کیوں معاف کر دیا، ایسا پوچھنے والا مجھ سے کوئی نہیں ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان پہلے تو انسان سے گناہ کرواتا ہے، جب یہ گناہ کر جائے پھر دوبارہ انسان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اتنا بڑا گناہگار ہے، کیسے اللہ کے دربار میں جائے گا، کس طرح اللہ پاک سے معافی طلب کرے گا۔ یعنی ایک تو گناہ کروایا، اب دوبارہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس کروانا چاہتا ہے کہ رب تجھے معاف نہیں کرے گا، تیری گناہ کی معافی ہی نہیں ہے، تاکہ یہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنے کے لیے کبھی آئے بھی نہ، کبھی سوچے بھی نہ۔ تو یہ مایوسی، یہ وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے، تو اپنے گناہوں کی کثرت پر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ذات توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ میں کتنا ہی بڑا گناہگار ہوں لیکن میرا رب تو مجھ سے بڑا عظیم، وہ عظیم مغفرت والا ہے، وہ میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور یہاں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، فرمایا بندو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو فرمایا جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ میں تم سے الگ کر دوں گا، اور صرف یہ نہیں کہ تمہارے گناہ بخش دوں، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تمہیں جنت جیسی عظمت، جنت جیسی تعظیم، جنت جیسی عزت والی جگہ میں تمہیں داخل کر دوں گا، جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا، جنت تمہارا مسکن بن جائے گا۔ تو فرمایا بندو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کیا کریں۔ اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائیں، شاہ اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر فرمایا کہ بہت زیادہ گناہگار جب گناہ حد سے تجاوز کر جائیں، اس کی مثال یوں ہے کہ ایک آدمی سر سے لے کر پاؤں تک گندگی میں ڈوبا ہوا ہے اور دریا کے کنارے کھڑا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں دریا میں گیا تو میری اس گندگی کی وجہ سے دریا بھی گندی ہو جائے گی، اس لیے میں دریا میں نہانے کے لیے نہیں جاتا، اور یہ دریا کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ میں اس لیے تیرے اندر نہیں آ رہا کہ میری وجہ سے تو گندی ہو جائے گی۔ تو دریا کہتا ہے کہ تیرے جتنے پہاڑ گندگی کے یہاں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچایا، تیری گندگی کیا نقصان پہنچائے گی۔ تو جب یہ اس دریا میں جاتا ہے، نہاتا ہے، پاک صاف دھل جاتا ہے، اور اس دریا پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا ہمارے گناہوں کے مقابلے میں رب کی رحمت سمندر کی طرح ہے، اللہ پاک کی رحمت وہ سمندر جیسی ہے، وہ صرف میرے اور آپ کے نہیں، کروڑوں انسانوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور اس کے رحمت کا ایک چینٹا بھی برے کائنات کے گناہوں کے دھلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر اس کے رحمت کا ایک قطرہ بھی اس کائنات میں پڑے
تو کائنات کے جتنے گناہ ہیں، جتنے گناہ گار ہیں، ان تمام کے گناہوں کو دھل لیں اور ختم کر لیں۔ تو ہم رمضان کے استقبال کریں تو گناہوں سے توبہ کر کے، گناہوں سے معافی طلب کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو دھلوا لیں اور پاک صاف رمضان کے مہینے میں آئیں اور رمضان کے روزے رکھیں، تاکہ اللہ پاک ہماری درجات کو بلند فرمائیں اور ہمارے اعمال اللہ پاک قبول فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جن کو 4 چیزوں کے توفیق دیتا ہے تو بدلے میں 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ 4 چیزیں جن کو مل گئی، فرمائے اللہ پاک 4 قسم کی انعامات سے ان کے مہمان نوازی کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمائے جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، جس کو یہ توفیق مل گئی کہ وہ خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، اکیلا ہے، مجلس میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک انعام کے طور پر ایک نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے بندے ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا رہوں گا۔ تو جو اللہ پاک سے مانگتا ہے اللہ پاک دیتا ہے، وہ داتا ہے، دینے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان مانگنے پر آئے۔ تو عام حالتوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں تو کچھ زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان تو ہے ہی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، تو ہم ابھی سے تیاری کریں، دعائیں مانگنا شروع کر لیں کہ ہماری عادت بن جائے دعا مانگنا۔ تو جب ہم دعائیں مانگنا اپنی عادت بنائیں گے تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استغفار کرنے لگتا ہے، جس کو استغفار کرنے کی توفیق مل جائے کہ وہ زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ تو جس آدمی کو استغفار کی توفیق مل گئی، اللہ پاک اس کی استغفار اور توبے کو قبول کرتا ہے۔ بدلے میں یہ نعمت اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کے جو گناہ ہیں اللہ پاک ان سب کو معاف کر لیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں کہ جہاں لکھا ہے وہاں سے بھی مٹھایا، جہاں کیا ہے اس مقام سے بھی بلوا لیا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس بندے نے یہاں کوئی گناہ کیا تھا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، اللہ پاک کے انعامات اور احسانات کو یاد کر کے اس کے شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بدلے میں ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، ان کے نعمتوں کو اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو فرمایا کہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، نعمتیں بڑھتی رہیں گی، زیادہ ہوتی رہیں گی۔ تو ہم اللہ پاک سے جو بھی انعامات جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماتے رہیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو توبے کی توفیق مل گئی تو اللہ پاک اس بندے کے توبے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ 4 قسم کی چیزیں جن کو مل گئی تو بدلے میں اللہ پاک 4 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، اور ان میں سے ایک نعمت توبہ کرنا ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبے کی قبولیت کی نعمت عطا فرما لیتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی اس توبے کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب توبہ ہے کیا؟ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے اپنی عادت بنائی ہے۔ اب یہ عادت سے عبادت بن جائے، عادت تو بنی ہوئی ہے لیکن یہ عادت عبادت میں بدل جائے کہ اپنے گناہوں کا استحضار، اپنے گناہوں کو سامنے کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، میں نے اتنے بڑے گناہ کیے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر
نادم ہو جائیں، پیشمان ہو جائیں، اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گا؟ میرا عمل نامہ تو پہاڑوں جیسے گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر دل کے اندر یہ قصد ہو کہ جو ہو گئے وہ ہو گئے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، تو توبہ کیسے قبول ہوگا؟ ہاتھ میں تسبیح ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے، استغفار پڑھ رہا ہے، لیکن دل گناہ کی لذت میں ابھی بھی مبتلا ہے، تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ندامت ہو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، اس شرط کے ساتھ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس سے دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، انسان اور نفس اور شیطان اس کا دشمن ہے، ورغلا کر اسے دوبارہ گناہ کروا دیتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، اس سے پھر گناہ کرایا جاتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، بار بار آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جب بھی اس سے گناہ ہو جائے نادم ہو کر میرے پاس آتا ہے تو کمزور، لیکن اپنے گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، اپنے گناہ پہ فخر نہیں کرتا۔ آج ہم کبھی کبھی مجلس میں اپنے گناہوں کو بطور فخر ذکر کرتے ہیں، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ یہ تو گناہ پر گناہ ہے، ایک گناہ ہے اور اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بھی بنانا ہے، ایک تو گناہ ہے اور ایک اپنے گناہ پر فخر اور گھمنڈ اور تکبر بھی ہے۔ پھر اللہ پاک ایسے بندے سے توبے کے توفیق سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، ایسے بندے کو پھر توبے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہ پر نہ تو گھمنڈ اور تکبر کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے گناہوں پر اس کا چرچا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اپنے گناہوں پر ہم گواہ بنا دیں، اس طرح بھی نہ کریں۔ گناہ ہو گیا ہے، چپکے سے اپنے رب سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ حدیث میں ہے ایک بندہ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اپنے قریب بلائیں گے، جب یہ قریب آئے گا تو اللہ پاک ساری کائنات سے اس کا پردہ کرا کر علیحدگی میں سے پوچھیں گے بندے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ یہ عرض کرے گا جی میرے رب، فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ اللہ گناہوں کو شمار کراتا ہے اور یہ ہر گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا دل میں یہ بندہ کہے گا میں تو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا، اب میری ہلاکت یقینی ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ میرے رب نے شمار کیے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے بندے دنیا میں نے تیرے خطاؤں پر پردہ ڈالے رکھا، لوگوں کے سامنے تجھے رسوا نہیں کیا، آج حشر کے میدان میں بھی تیرے اوپر پردہ ڈال کر میں تجھے بخش دیتا ہوں، اور جتنی تیری برائیاں ہیں، گناہ ہیں، اس کے بدلے تیرے نیکیوں میں اضافہ کر کے تیری درجات کو بلند کر دیا۔ بندہ عرض کرنے لگ جائے کہ اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ فرمائیں گے بندے کیا بات ہے؟ علام الغیوب علیم بذات الصدور، معلوم ہے میرے اور بندے کے درمیان کیا باتیں ہوں گی، کیا کہنا چاہتا ہے؟ بندہ عرض کرنے لگ جائے گا ربا میں نے تو دنیا میں اور بھی گناہ کیے، اور جو آپ نے شمار کیے میں نے تو اس سے بڑے بڑے گناہ بھی کیے، جو آپ نے تو شمار نہیں کیے، آپ نے مجھے بتائے نہیں۔ اس لیے کہ اب طمع پیدا ہو گئی کہ گناہ نیکیوں سے بدلا جا رہا ہے اور گناہ پر درجات کی بلندی ہے، خود اقرار کرنے لگ گیا کہ مربع میرے اور گناہ بھی ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے دیکھو بندہ کتنا حریص ہے، میں نے پردہ ڈال دیا، تو نے اپنے آپ کو آشکارا کر دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا میں نے تجھے بخش دیا ہے اور تیرے درجات تیرے امید اور توقع سے بڑھ کر بلند کر دیے۔ لیکن یہ ہوگا کوئی ایک بندہ، ہم اس امید پر نہ رہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان بندے جیسا بنائیں، بلکہ ہمیں ان میں سے بنائیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ملیں تو ہمارا عمل نیکیوں سے بھرا ہوا ہو اور اس میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہو، اور اس کے لیے سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ہم توبہ کر لیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح رمضان کا حق ہے اس طرح اللہ پاک ہمیں
رمضان کے روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے رمضان جب